پاکستان میں جب بھی پولیو مہم شروع ہوتی ہے تو ہمارے پاس چند اطلاعات فوری طور پر سامنے آتی ہیں کہ کئی والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد ان کا پولیو کے قطرے پلانے والے عملے اور ان کے ساتھ آنے والی پولیس اہلکاروں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، جھڑپ ہوتی ہے، گرفتاریاں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو پولیو ٹیمز کے ساتھ پولیس اہلکار ہوتے ہیں یا پولیو ٹیمز کا جو عملہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی حملے اور فائرنگ ہوتے ہیں اور کئی لوگ اس کے نتیجے میں مارے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں اتنی مخالفت کیوں ہے؟ یہ بات میں اس لیے کرنے جا رہا ہوں کہ افغانستان میں اس کی بڑی تائید موجود ہے، اور افغانستان میں اس وقت حکومت ہے امارت اسلامیہ افغانستان کی، جو اس پولیو مہم کو نہ صرف سراہتی ہے بلکہ ہرات میں اس پولیو مہم کا دوبارہ آغاز ہو گیا، یعنی ایک مرحلہ ہو گیا تو اب دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ایک ضلع میں تقریباً 3 لاکھ سے زائد بچوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ تو پاکستان میں اتنی کیوں مخالفت ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو عموماً جو یہاں پر بہت زیادہ جو مخالفت کی جاتی ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہوتی ہے، اور وہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں جو بنیادی طور پر حنفی ہیں یا پھر دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے۔ اب بات یہ ہے کہ افغان طالبان بھی تو یہی ہیں، لیکن وہ کیوں اس بات کے لیے جو عالمی ادارہ صحت ہے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں اور ہم لوگ مخالفت کر رہے ہیں؟ بنیادی طور پر 90 کی دہائی میں پاکستان کے بعض علماء نے خیبر پختونخوا سے پولیو کے قطرے پلانے کی مہم کی مخالفت شروع کی، اور اس وقت یہ کہا گیا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو مرد ہیں وہ بانجھ ہو جائیں گے، وہ پھر بچے نہیں پیدا کر سکیں گے۔ حالانکہ 90 سے اب تک جائزہ لیں تو اتنے بچے ہو گئے کہ ان کو سنبھالنا اب ہمارے لیے ایک کام ہے، لیکن وہاں پر یہ نہیں ہوا۔ اور پھر اس میں ایک خرابی تب پیدا ہوئی مزید جب 2011 میں امریکہ نے اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے جعلی پولیو مہم چلائی، اور اس مہم کے نتیجے میں یہ اس پر کرٹیسائز کیا، لوگوں نے بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ یار کہ آپ نے کس طرح سے اس کو خطرے میں ڈال دیا۔ پاکستان جہاں پہلی لوگ پولیو کے خلاف ہیں وہاں اس دوران ایک ایسی مہم چلا کر اس میں مزید شدت لائی گئی۔ تو اب جو ہے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ اس عمل کے ساتھ ہے، اور وہ یہ وضاحت بھی کرتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ وہ عمر بھر کی معذوری سے بچ سکیں۔ تو میرا خیال ہے ان کا یہ جو عمل ہے، ہمارے خاص طور پر خیبر پختونخوا میں اس کی بہت مخالفت ہوتی ہے۔ سابقہ قبائلی اضلاع میں اور دیگر اضلاع میں بھی پولیو ٹیمز کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا، گو کہ اب قانون اس حوالے سے بہت سخت کر دیا گیا ہے، گرفتاری بھی ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں سزا بھی مل سکتی ہے، بلکہ ملتی ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کے خلاف ایک رجحان مزاحمت کا موجود ہے۔ تو اب افغان طالبان نے ایک چیز کر لی ہے، تو جو ان کے فالوورز یہاں پر ہیں جو ان سے متاثر ہیں، کم از کم انہیں اس عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے بلکہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے چاہیے، کیونکہ پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان واحد ایسے ملک ہیں جہاں پولیو ابھی بھی موجود ہے۔ ایک آدھ کوئی افریقی ملک ہوگا، باقی پوری دنیا اس مرض سے جان چھوڑا چکی ہے۔ تو یہ جو سازشی نظریات ہیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ صحت عامہ کا مسئلہ ہے، اور کسی ضد بحث کے نتیجے میں کسی بچے کی اگر ساری زندگی تباہ ہو جائے تو اس کے ذمہ وار اس کے والدین ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علماء ہوں گے جنہوں نے ان والدین کے اذہان میں یہ بات ڈالی کہ اس قطرے کے پینے سے آپ کے بچے بانجھ ہو جائیں گے اور وہ مزید بچے پیدا نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں اس مت سے باہر نکلنا چاہیے اور بچوں کی صحت کے لیے وہ تمام تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو ان کے لیے ضروری ہیں۔